السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف کا 40واں سال تھا۔ خاکدان گیتی میں رسالت محمدی کے اعلان کا وقت اب بہت قریب آ گیا تھا۔ کائنات کا ذرہ ذرہ فاران کی چوٹی سے نشر ہونے والے پیغام کے لیے گوش بر آواز تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مکے کے صرف ایک دیانتدار و فیاض تاجر تھے، اس سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہ تھی۔ اسی درمیان میں انہیں تجارتی مہم پر ملک شام کا ایک سفر درپیش ہوا اور وہ ضروری تیاریوں کے بعد روانہ ہو گئے۔ ان کے ہمراہ ان کا وفادار غلام بھی شریک سفر تھا۔ راستہ طے ہوتا رہا، منزلیں بدلتی رہیں۔ ہفتوں شبانہ روز چلتے چلتے اب ملک شام کی سرحد شروع ہو گئی۔ عربی سوداگر کا یہ مختصر سا قافلہ اب ملک شام کی حدود میں داخل ہو چکا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک لقودق صحرا سے گزرتے ہوئے شام ہو گئی۔ سیاہ بادل کے بکھرے ہوئے ٹکڑے تیزی کے ساتھ آفاق پر سمٹنے لگے۔ دیکھتے دیکھتے کالی گھٹاؤں کے پردے میں سورج کی لرزتی ہوئی کرن ڈوب گئی۔ اب شام کا وقت گزرتا ہوا، موسم اور دامن صحرا میں دو ننھی جانوں کا قافلہ ہر طرف سے مایوسیوں نے گھیر لیا۔ حیرانی کے عالم میں اونٹنی کی مہار تھامے ہوئے تیز تیز قدموں سے چلنے لگے کہ فضا میں رات کی تاریکی جذب ہونے سے پہلے جنگل کی حدود سے باہر نکل جائیں۔ رحمت باری شریک حال تھی۔ چند ہی قدم چلنے کے بعد جنگل کی حد ختم ہو گئی۔ اب کھلے میدان کا اجالا نگاہوں کے سامنے تھا۔ ویسے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مسافر کی شام کتنی اداس و اندوہناک ہوتی ہے۔ بحر ظلمات سے نکل آنے کے بعد بھی یہ فکر دامن گیر تھی کہ رات کہاں بسر کی جائے۔ اللہ کی شان کے تھوڑی ہی دور کے فاصلے پر عیسائیوں کا ایک کلیسا نظر آیا۔ آبادی کا نشان دیکھتے ہی جان میں جان آئی کہ رات گزارنے کے لیے ایک پناہ گاہ مل گئی تھی۔ قافلے کی اونٹنی کلیسا کے سامنے پہنچ کر کھڑی ہو گئی۔ سنسان ویرانے میں آدمیوں کی آہٹ پا کر ایک شخص باہر نکلا اور حیرت و تجسس کے ساتھ دریافت کیا، آپ لوگ کون ہیں؟ کہاں سے آ رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، ہم عرب کے تاجر ہیں۔ مکہ جہاں خدا کا محترم گھر ہے، وہیں ہمارا مسکن ہے۔ ملک شام جاتے ہوئے غالباً راستہ بھول کر ہم ادھر نکل آئے ہیں۔ کلیسا میں ایک رات بسر کرنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ اس شخص نے جواب دیا، یہ کلیسا عیسائی مذہب کے ایک بہت بڑے راہب کی عبادت گاہ ہے۔ ساری دنیا سے اپنا رشتہ منتقل کر کے 100 سال سے یہاں یاد الہی میں وہ مصروف ہیں۔ صرف مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں ان کے قریب جا سکتا ہوں۔ میرے سوا کسی کو ان کی خلوت گاہ میں قدم رکھنے کی اجازت نہیں۔ مجھے ان کی خدمت میں رہتے ہوئے 25 سال ہو گئے۔ ٹھیک ایک شخص کی طرح انہوں نے ہماری روحانی تربیت کی۔ سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، اور جہاں تک رات بسر کرنے کی اجازت کا سوال ہے تو اس کے متعلق کلیسا کی ایک نہایت مشکل شرط ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہاں رات وہی بسر کر سکتا ہے جس کے دامن زندگی پر گناہوں کی آلائش کا کوئی دھبا نہ ہو، کیونکہ آج سے چند سال پہلے ایک بدکار شرابی سر شام یہاں بھٹکتا ہوا کہیں سے آ گیا اور مسافر سمجھ کر اسے رات بسر کی اجازت دے دی گئی۔ صبح اٹھ کر اس نے اپنی راہ لی، لیکن کافی عرصے تک اس کے کردار کی نحوست کا تاریک سایہ ہمارے شیخ کی روحانی لطافت پر اثر انداز رہا۔ اسی وقت سے یہاں رات بسر کرنے والوں کے لیے طہارت قلب کی شرط لگا دی۔ اس کی گفتگو تمام ہو جانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، لیکن تمہارے شیخ کے پاس کسی کی اندرونی حالت جاننے کا کیا ذریعہ ہے؟ کیونکہ کسی بدکار کی پیشانی پر اس کی مجرمانہ زندگی کی فہرست کندہ نہیں ہوتی۔ ایسی حالت میں کلیسا کی اس شرط سے نیکوکار مسافروں کی حق تلفی کا امکان بہت زیادہ بڑھ جائے گا، اس لیے بہتر ہے کہ اس شرط کو منسوخ کر دو۔ پھر وہ ذریعہ بتاؤ جس کے بل پر بدکار و نیکوکار کے درمیان خط امتیاز کھینچا جا سکے۔ ہزار حسن زن کے باوجود ایک معقول سوال کی زد سے وہ اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھ سکا۔
چند ہی جملوں میں ذہن کی بنیاد ہل گئی۔ بے بسی کی کشمکش میں اس نے جواب دیا، میں صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ جب ایک بدکار انسان کے کردار کی نحوست شیخ کے تئیں محسوس ہو سکتی ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ایک نیکوکار کی روحانی لطافت کے جانچنے کا ان کے پاس کوئی ذریعہ نہ ہو۔ اس جواب کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً کہا، تو پھر جاؤ اپنے شیخ سے میرے متعلق دریافت کر لو، اگر انہیں میرے قیام پر اعتراض نہ ہو تو میں رات کا کچھ وقت کلیسا کے ایک گوشے میں گزار لوں، بیاض سحر نمودار ہوتے ہی یہاں سے کوچ کر جاؤں گا، ورنہ ایک مسافر کے لیے کھلے آسمان کا سایہ بہت کافی ہے۔ تھوڑی دیر تک پس و پیش کے بعد وہ راہب کے خلوت کدے میں داخل ہوا اور پیکر عجز و نیاز بن کر اسے یہ اطلاع دی، ملک عرب کے مکہ نامی ایک شہر سے تو مسافر بھٹکتے ہوئے یہاں آ گئے ہیں اور کلیسا میں رات بسر کرنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ ظاہری وضاحت کے لحاظ سے ان میں سے ایک آقا معلوم پڑتا ہے، جبکہ دوسرے کے چہرے سے ایک وفادار غلام کی علامتیں نمایاں ہیں۔ راہب نے تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد دریافت کیا، کیا وہی مکہ جو پہاڑیوں کے جھرمٹ میں آباد ہے اور جہاں قدم قدم پر کھجوروں کے جھنڈ نظر آتے ہیں؟ خادم نے جواب دیا، میں نے یہ تفصیل نہیں معلوم کی ہے، اگر اجازت ہو تو دوبارہ جا کر دریافت کروں۔ راہب نے پرتپاک لہجے میں کہا، ضرور دریافت کرو، اور جسے تم آقا کہہ رہے ہو اس کا نام بھی معلوم کرتے آؤ۔ خادم نے حجرے سے باہر نکلتے ہی دریافت کیا، یہ معلوم کرنے کی اجازت چاہتا ہوں کہ جس مکے کو آپ نے اپنا مسکن بتایا ہے، کیا وہ پہاڑیوں کے جھرمٹ میں آباد ہے، اور کیا جگہ جگہ وہاں کھجوروں کے جھنڈ کھڑے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، ہاں، یہ دونوں باتیں واقعہ کے مطابق ہیں۔ پھر وقفے کا سانس لیتے ہوئے اس نے دوبارہ سوال کیا، زحمت نہ ہو تو اپنے مبارک نام سے روشناس کیجیے۔ مجھے ابوبکر کہتے ہیں۔ الٹے پاؤں راہب کے سامنے حاضر ہو کر خادم نے اطلاع دی، مکے کے بارے میں جو باتیں آپ نے دریافت کی ہیں وہ صحیح ہیں، اور وہ اپنا نام ابوبکر بتاتا ہے۔ ابوبکر کا لفظ سن کر راہب کی پیشانی پر کچھ لکیریں ابھر آئیں، جیسے حافظے پر زور دے کر وہ کوئی بات سوچنے لگا۔ تھوڑی دیر تک محبت خیال کی یہی کیفیت رہی، اس کے بعد اچانک کھڑا ہو گیا اور ایک مقفل صندوق میں سے بوسیدہ کاغذات کا ایک دفتر نکالا اور مضطربانہ کیفیت میں اسے الٹنے پلٹنے لگا۔ ورق الٹتے الٹتے ایک صفحہ پر نظر جم گئی اور اچانک چہرے کے اتار چڑھاؤ سے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی گمشدہ حقیقت کا سراغ مل گیا ہو۔ فوراً ہی بےتابی کے ساتھ وفادار خادم کو آواز دی اور کہا، مکے کے اس سوداگر سے اتنی بات اور دریافت کر لو کہ اس کے باپ کا کیا نام ہے۔ خادم نے پھر آ کر دریافت کیا، بارے دیگر آپ کو اس امر کی تکلیف دیتے ہوئے شرمندہ ہوں کہ آپ کے والد بزرگوار کا کیا نام ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے متحیر نگاہوں سے اسے دیکھا اور ایک لفظ میں جواب دے دیا، ابو قحافہ۔ واپس لوٹ کر جیسے ہی راہب کو اس نے اس نام کی اطلاع دی، اس کی آنکھیں حیرت و انبساط کی ملی جلی کیفیت سے چمک اٹھی۔ جذبات کی ترنگ میں وہ کھڑا ہو گیا اور خادم کو حکم دیا، جاؤ بغیر کسی تاخیر کے اسے میرے خلوت کدے میں بلا لاؤ۔ راہب کا یہ حکم سن کر خادم کو انتہائی اچنبھا ہوا۔ سکتے کی کیفیت میں وہ تھوڑی دیر تک کھڑا سوچتا رہا کہ 100 برس کی روایات کے خلاف یہ بالکل اجنبی حکم کیا واقعی تعمیل کے لیے ہے یا یوں ہی زبان سے نکل گیا ہے۔ اس کی یہ کیفیت دیکھ کر راہب نے پھر زور دیتے ہوئے کہا، تمہیں پس و پیش کیوں ہو رہا ہے؟ میں جان بوجھ کر اپنے دستور کی خلاف ورزی کر رہا ہوں، حکم کی تعمیل کرو۔ اظہار حیرت کا یہ موقع نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے تئیں اس امید میں کھڑے تھے کہ پوچھ گچھ کا مرحلہ طے ہو جانے کے بعد اب یہاں رات بسر کرنے کی اجازت مل جائے گی۔ جو ہی قدموں کی آہٹ ملی، وہ راہب کا فیصلہ سننے کے لیے گوش بر آواز ہو گئے۔ خادم کے چہرے سے حیرت و استعجاب کی پر اسرار خاموشی ٹپک رہی تھی۔ آتے ہی اس نے خبر دی، اب میرے لیے تمہاری شخصیت سر تسر ایک معمہ بن گئی ہے۔ کلیسا کی 1 صدی کی لمبی تاریخ میں تم پہلے انسان ہو
جسے ہمارے تاریک الدنیا شیخ نے اپنی خلوت خاص میں باریاب ہونے کی اجازت دی ہے، بلکہ تمہاری سحر تراز شخصیت نے انہیں سراپا اشتیاق بنا دیا ہے۔ وہ نہایت بے تابی کے ساتھ اپنے خلوت قدا میں تمہارا انتظار کر رہے ہیں، بلکہ تمہاری سحر تراز شخصیت نے انہیں سراپا اشتیاق بنا دیا ہے۔ وہ نہایت بے تابی کے ساتھ اپنے خلوت قدا میں تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ جلدی چلو ورنہ ایک لمحے کی تاخیر بھی جذبہ شوق کے لیے گراں بار بن جائے گی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مجسمہ حیرت بنے ہوئے اٹھے اور اس کے پیچھے پیچھے راہب کے حجرہ خاص میں داخل ہو گئے۔ کئی سو برس کا بوڑھا راہب جس کی بھوئیں سفید ہو کر لٹک گئی تھیں اور ہڈیوں کے ڈھانچہ کے سوا سر سے پاؤں تک جس میں انسانی کا کہیں کوئی گداز نظر نہیں آ رہا تھا، خیر مقدم کے لیے کھڑا تھا۔ حجرہ میں قدم رکھتے ہی ایک مدھم سی آواز کان میں آئی، اگر تم وہی ہو جس کی چند نشانیاں میرے پاس محفوظ ہیں تو آج تمہارے دیدار کا شرف حاصل کر کے میں ہمیشہ اپنی خوش نصیبی پر فخر کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے اپنی لٹکی ہوئی پلکوں کو آنکھوں کے روزن سے ہٹایا اور چراغ کی تیز روشنی میں سر سے پاؤں تک ایک بار سارے جسم کا جائزہ لیا۔ کبھی کتاب کے بوسیدہ ورق پر انگلی رکھتا، کبھی چہرے کے خد و خال کا مطالعہ کرتا۔ نوشتہ کتاب اور صحیفہ رخ کا کافی دیر تک تقابل کرنے کے بعد ایک مرتبہ عالم میں بے خودی میں آواز دی، زحمت نہ ہو تو اپنے دائنے ہاتھ کی کلائی ذرا میرے آنکھوں کے قریب کر دو۔ کلائی پر تجسس کی نگاہ ڈالتے ہی اس کے جذبات قابو سے باہر ہو گئے۔ اپنے لرزتے ہوئے ہونٹ سے انگلیوں کا بوسہ لیتے ہوئے کہا، اجازت دو کہ میں تمہیں امیر المؤمنین ابوبکر صدیق کہہ کر پکاروں۔ تحیر آمیز لہجے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، سمجھ میں بات نہیں آئی کہ صرف ایک رات بسر کرنے کے سوال پر کتنا بکھیڑا پھیلا دیا ہے تم نے۔ کبھی ہم سے مکے کا جغرافیہ پوچھتے ہو، کبھی میرا اور میرے باپ کا نام دریافت کرتے ہو، کبھی کئی سو برس کا پرانا کاغذ لے کر میرے چہرے اور جسم کے نشانات کا جائزہ لیتے ہو، اور اب تم نے مجھے ایسے نام سے موسوم کرنے کی اجازت چاہی ہے جس نام سے میرے باپ نے موسوم ہی نہیں کیا تھا۔ تم ہی سوچو آخر یہ کیا تماشا ہے۔ درماندہ انسانوں کے ساتھ اس طرح کا مذاق ایک تاریک الدنیا کو ہرگز زیب نہیں دیتا۔ سیدھے سادے انداز میں ایک رات بسر کرنے کی اجازت دینی ہو تو دو، ورنہ آسمان کا شامیانہ ہمارے لیے بہت کافی ہے۔ یہ کہہ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لوٹنا چاہتے تھے کہ راہب نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ ہائے کاش آسمانی بشارت سن کر تم آزردہ خاطر ہو گئے۔ روئے زمین کی ایک محترم ہستی سے میں کبھی مذاق نہیں کر سکتا۔ تمہارے مقدر کے جو نوشتے میرے پاس محفوظ ہیں میں نے انہیں صرف پڑھ کر سنایا ہے۔ آج میری باتوں کا شاید تم یقین نہ کر سکو، لیکن سن لو کہ مکے کے افق سے رسالت کا وہ خورشید انور بہت جلد طلوع ہونے والا ہے، جس کے جلوں میں ایک روشن سیارہ کی طرح تم قیامت تک درخشاں رہو گے۔ آسمانی صحائف میں گیتی کے آخری پیغمبر کے جلوہ گر ہونے کی جو نشانیاں بتائی گئی ہیں، انہی کے ذیل میں تمہاری فضیلت و تقرب کی جو نشاندہی کی گئی ہے، اس کی واضح علامتیں میں تمہاری شخصیت کے آئینے میں پڑھ رہا ہوں۔ تمہارے دمکتے ہوئے چہرے کی تو بات ہی کیا ہے کہ تمہارے دائنے ہاتھ کا یہ تل بھی ہماری کتاب میں موجود ہے۔ عبرانی زبان سے واقفیت ہو تو لو اپنا سراپا تم خود ہی ان آسمانی نوشتوں میں پڑھ لو۔ بہرحال اب تم ایک غریب التیار مسافر نہیں ہو، تجلیات قدس کے نگار خانوں کے وارث و نگراں ہو۔ اس خانقاہ کی دیواروں کا سایہ تو کیا چیز ہے، تم چاہو تو میری سفید پلکوں میں رات گزار سکتے ہو۔ ایک ہنگامہ خیز تحیر کے ہجوم میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ راہب کے خلوت قدے سے اٹھے اور کلیسا کے ایک حجرے میں آ کر لیٹ گئے۔ ساری رات راہب کی گفتگو بزم خیال میں گردش کرتی رہی، ذہن میں طرح طرح کے تصورات کا طوفان امڑتا رہا۔ ایک لمحے کے لیے بھی انہیں نیند نہیں آئی۔ صبح کو جب رخصت ہونے لگے تو راہب کی الوداعی ملاقات کا منظر بڑا ہی دردناک تھا۔ اشک بار آنکھوں سے پیشانی کا بوسہ لیتے ہوئے بوڑھے راہب کا یہ جملہ مکے کی واپسی تک ان کے حافظے پر نقش رہا، تمہاری زندگی میں فیضان الہی کی جب وہ سحر طلوع ہو تو مجھے بھی فیروز و بخت دعاؤں میں یاد رکھنا۔ کئی مہینے کے بعد آج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی تجارتی مہم سے مکے کو واپس
لوٹ رہے تھے۔ شبانہ روز چلتے چلتے اب صرف ایک منزل کی مسافت رہ گئی تھی۔ کھجوروں کے جھنڈ سے گزرتے ہوئے راہب کے سوالات حافظے کی سطح پر ابھرنے لگے۔ ام القریٰ کی پہاڑیوں پر نظر پڑتے ہی ایک معنوی کیف سے دل کا عالم زیر و زبر ہونے لگا۔ فطرت الہی کی کوشش سے اونٹنی کی رفتار تیز ہو گئی۔ تھوڑی ہی دور چلنے کے بعد مکے کی عمارتیں چمکنے لگی۔ نظر پڑتے ہی جذبہ شوق کے تلاطم میں سواری سے نیچے اتر پڑے۔ غلام نے اونٹنی کی مہار تھام لی۔ آبادی میں داخل ہوتے ہی کہیں سے ابو جہل نے دیکھ لیا اور آواز دیتا ہوا دوڑ کر قریب پہنچا۔ ملاقات کے بعد ابو جہل نے فوراً یہ خبر سنائی، تم غالباً ایک عرصے پر اپنے سفر سے واپس لوٹ رہے ہو، شاید تمہیں معلوم نہیں ہوگا کہ تمہارے جانے کے بعد یہاں کیا گل کھلا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، پردیس میں معلومات کا ذریعہ ہی کیا تھا، ویسے اپنے بعد یہاں کے واقعات کی مجھے کوئی اطلاع نہیں، کوئی اہم واقعہ رونما ہوا ہے تو سناؤ۔ ابو جہل نے طنز کرتے ہوئے کہا، عبداللہ کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تم بھی جانتے ہو کہ اپنے قبیلے میں وہ کتنا معزز اور ہر دل عزیز تھا۔ سارا شہر اس کی شرافت اور تقدس کا لوہا مانتا تھا، لیکن تمہیں حیرت ہوگی کہ ادھر چند دنوں سے ایک عجیب و غریب ڈھونگ رچایا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں خدا کا آخری پیغمبر ہوں، میرے پاس ایک فرشتہ آسمان سے وہی لے کر اترتا ہے۔ اب وہ کھلے بندوں اپنے آباب و اجداد کے خداؤں کی مذمت پر اتر آیا ہے۔ لات و حبل کے سنگ آستاں سے باغی بنا کر وہ لوگوں کو ایک نادیدہ خدا کی پرستش کی دعوت دے رہا ہے۔ دنیائے عرب کے قدیم مشرب کے خلاف اس باغیانہ اقدام پر سارے مکے میں غیظ و غضب کی آگ بھڑک اٹھی ہے۔ فی الحال ابو طالب کی ضمانت پر اس کے خلاف ابھی کوئی تعزیری کارروائی عمل میں نہیں لائی جا سکتی، لیکن حالات شاہد ہیں کہ جس دن وہ اپنے بھتیجے کی حمایت سے دستبرداری کا اعلان کر دیں گے، اس دن مکے کی زمین اپنی وسعت کے باوجود اس پر تنگ ہو جائے گی۔ قوم میں تمہاری ذہانت و سنجیدگی ضرب المثل ہے، عام طور پر تمہاری بات کا بہت زیادہ وزن محسوس کیا جاتا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ اس فتنے کی سرکوبی میں تم اپنی بہترین صلاحیتوں کا مظاہرہ کر کے اپنی قوم کو شکر گزار بناؤ گے۔ ابو جہل کی گفتگو سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہوں کے سامنے ایک نئی زندگی کا مستقبل چمکنے لگا۔ راہب کی پیشن گوئی بظاہر حقیقت کے سانچے میں ڈھلتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ جذبات کے تلاطم پر قابو پاتے ہوئے انہوں نے جواب دیا، ابھی تو میں ایک طویل سفر سے واپس لوٹ رہا ہوں، چہرے کی گرد تک صاف نہیں کر سکا ہوں، بطور خود حالات و واقعات کا جائزہ لینے کے بعد ہی کوئی رائے قائم کر سکوں گا۔ ابھی سرے راہ اجلت میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ ابو جہل سے پیچھا چھڑا کر سیدھے اپنے گھر تشریف لائے۔ غلبہ شوق اور جذبہ طلب نے اتنی بھی مہلت نہیں لینے دی کہ سامان اتار کر گھر میں قدم رکھتے۔ اس مسافرانہ سج دھج میں بنو ہاشم کے قبیلے کی طرف نکل پڑے، سیدھے ابو طالب کے گھر پہنچے اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت دریافت کیا۔ معلوم ہوا کہ وہ کوہ ابو قبیس کی طرف تشریف لے گئے ہیں۔ ایک نامعلوم وارفتگی شوق کے عالم میں جیسے ہی وہ کوہ ابو قبیس کے قریب پہنچے، دیکھا کہ دامن کوہ میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹان پر تشریف فرما ہیں۔ عارض تابہ سے رحمت و نور کا آبشار پھوٹ رہا تھا۔ قدموں کی آہٹ پاتے ہی رخ اٹھا کر دیکھا اور مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا، مبارک ہو، تمہارا آنا مبارک ہو۔ خیر مقدم کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ یوں ہی نہیں بیٹھے تھے، کسی نئے آنے والے کا انتظار تھا انہیں۔ اعلان نبوت کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بالکل پہلی ملاقات تھی۔ مسرتوں کے انوار سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس جگمگا رہا تھا۔ کیوں نہ ہو کہ آج امت مرحومہ کی بنیاد پڑنے والی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نوشتہ تقدیر کا انجام دیکھنے کے لیے حیرانی کے عالم میں خاموش کھڑے ہی تھے کہ گل قدس کی پتوں کو حرکت ہوئی اور کشور دل کو فتح کرنے والی ایک آواز فضا میں بکھر گئی، ابو بکر کلمہ حق کی طرف سبقت کرنے میں پیچھے آنے والوں کا انتظار نہ کرو، اللہ کا آخری پیغمبر تمہیں حیات سرمدی کی دعوت دے رہا ہے، اسے بغیر کسی پس و پیش کے قبول کر لو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سر جھکائے ہوئے جواب دیا، خدا کے رسولوں کے متعلق میں نے سنا ہے کہ جب وہ دنیا میں مبعوث ہوتے ہیں تو منصب رسالت کی تصدیق کے لیے اپنے ہمراہ کی کچھ نشانیاں لے کر آتے ہیں۔
میں بھی اپنے تئیں اطمینان قلب کے لیے کسی نشانی کا امیدوار ہوں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھ کر فرمایا، نشانیوں کے گزرنے کے بعد بھی تمہیں اب تک نشانی کی احتجاج باقی رہ گئی ہے۔ کلیسا کی اس سنسان رات کو ابھی زیادہ دن نہیں گزرے ہیں۔ یاد کرو تمہاری داہنی کلائی کا دل دیکھ کر شام کے راہب نے تم سے کیا کہا تھا۔ میری رسالت کی تصدیق کے لیے کیا آسمانی صحائف کے وہ نوشتے کافی نہیں ہیں جنہیں رات کی تنہائی میں اس بوڑھے راہب نے تمہیں پڑھ کر سنائے تھے؟ پھر تمہاری روح کا وہ اضطراب مسلسل جس نے تمہاری آنکھوں کی نیند اڑا دی ہے اور جو تمہیں غبارے آلود چہرہ کے ساتھ کشا کشاں کھینچ کر یہاں لایا ہے، کیا میری رسالت کے اقرار کے بغیر بھی اس کی تسکین کا اور کوئی سامان ہو سکتا ہے؟ فرط حیرت سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک سکتے کی کیفیت طاری ہو گئی۔ سارا وجود حقیقت کے بے نقاب جلووں میں شرابور ہو کے رہ گیا۔ جذبات کے بے جان میں بے محاوہ چیخ اٹھے، اب مجھے کسی اور نشانی کا انتظار نہیں ہے۔ اپنی آنکھوں کے روزن سے جو ہزاروں میل کی مسافت پر پیش آنے والے واقعات کا تماشائی ہو، یہ شان سوائے رسول برحق کے اور کس کی ہو سکتی ہے جو عالم فانی کے مخفی امور کو بالکل مشاہدات کی طرح جانتا ہے؟ اس کے متعلق یہ عقیدہ رکھنے میں اب کوئی تعامل نہیں ہے کہ وہ عالم بالا کی حقیقتوں سے بھی یقیناً باخبر ہے۔ دل تو پہلے ہی مومن ہو چکا تھا، اب زبان سے بھی اقرار کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور خدائے واحد کے سوا کوئی پرستش کے قابل